میں لے کے گئی وہ، اور اس نے اس حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت جبکہ اللہ کے سوا کوئی انہیں نہیں دیکھ رہا تھا ان دونوں کو، اس وقت اس نے ان کو بدکاری کی طرف مائل کرنا چاہا۔ اس وقت کون تھا حضرت یوسف علیہ السلام؟ پردیس اور غربت کا زمانہ، ماں نہیں، باپ نہیں، اور کوئی دنیا کا آدمی نہیں جس کو کی مدد کے لیے پکاریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسی مشکل گھڑی میں جبکہ بچنا مشکل ہے، یا تو بدکاری کریں اور یا تو انکار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت التجا کی اور کیا کہا؟ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے جیل میں جانا گوارا ہے، مگر جس کی طرف یہ دعوت دے رہے ہیں وہ عمل کرنا گوارا نہیں ہے۔ اے اللہ، مجھے قید تنہائی دے دے، وہ مجھے منظور ہے، میں قید میں جانا مجھے منظور ہے بنسبت اس کام کے جس کی طرف یہ ہمیں بلا رہے ہیں۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے ان چالوں سے دور نہ کیا اور ان کے مکر سے تو نے مجھے نہیں بچایا تو میں ان کے جال میں پھنس جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس تاریک کمرے میں دعا قبول ہوئی۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔ اللہ نے فرمایا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یوسف کے رب نے ان کی دعا کو قبول کی، عورتوں کی چالیں اس سے دور کر دی، اور اس آزمائش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ آپ دیکھیں یہ عجیب و غریب ماحول ہے، یہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے معاملے کو دیکھیں، سارے سہارے مادی دنیاوی سارے سہارے کٹ چکے ہیں، کوئی بھی دیکھنے والا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی سارے نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کچھ بھی نہیں، سارے ظاہری سہارے کچھ نظر آ رہے ہیں، کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت کو جب وہ یاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی پکار کو سن کر اللہ اکبر اور ان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ مومنوں، مسلمانوں، یہ درس ہمیں دیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، جب سارے سہارے تمہیں ختم ہو جائیں، تمہاری گردن پر تلوار رکھ دی جائے اور تم سے کہا جائے کہ تم اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا، اس وقت تمہاری زبان سے، تمہارے دل سے اللہ عز و جل کے لیے دعائیں، اللہ عز و جل سے دعائیں نکل رہی ہوں، اس پھانسی کے پھندے سے بھی اللہ تمہیں نجات دے سکتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ہم نے اللہ عز و جل کے اوپر اعتماد نہیں کیا، آج ہم نے اللہ رب العزت کے اوپر توکل نہیں کیا، آج بھروسہ نہیں کیا، نہ جانے کن مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہم دو چار ہو رہے ہیں، اور نہ جانے کن مشکلات میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مختلف ہزاروں قسم کی بیماریاں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کبھی بھی کوئی بیماری آئے، کوئی مصیبت آئے، بس پیسوں پہ پیسے خرچ کر کے جناب علی بس جاؤ ڈاکٹر، ہوا، امریکہ، یورپ، جہاں جاؤ علاج کرواؤ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، وہ ہتھیار جو اللہ عز و جل نے تمہیں دیا ہوا ہے، تم اسے معمولی سمجھتے ہو؟ واللہ آج اس دعا کو معمولی سمجھ کر لوگوں نے مادی طور پر وہ ہتھیار اپنانے کی کوشش کی ہے، وہ ذرائع اپنا رہے ہیں جن کے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا، مومن کے لیے بہت بڑا اسلحہ ہے دعا کو تم نے حقیر سمجھا ہوا ہے، دعا کو تم نے حقیر سمجھا ہوا، اور کسی ظالم شاعر نے یہاں تک کہہ دیا کہ دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے، ہم بیٹھے مسلح پہ دعا مانگ رہے ہیں۔ ایسے بھی ظالم شاعر ہیں بیوقوف۔ دعا کو آج ہم بھی مسلمان بحیثیت مسلمان ہم نے دعاؤں کو حقیر سمجھا ہوا، اللہ عز و جل سے دعا نہیں کرتے، اللہ عز و جل کو پکارتے نہیں، اللہ عز و جل سے مانگتے نہیں۔ ہم نے 10 دفعہ اور مانگتے بھی کیسے ہیں؟ اگر آپ اندازہ لگائیں مسجدوں میں ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھیں تو مانگتے بھی کیسے ہیں؟ ہاتھ تو اٹھے رہتے ہیں یہاں سامنے، لیکن نگاہیں چھتوں کو گھور رہی ہوتی ہیں اور ادھر ادھر آزو بازو لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے دعا قبول ہوتی؟ ایسے تو اگر ہم آپ سے 10 روپے بھی مانگے تو آپ ہم کو نہ دیں کہ منہ ادھر پھیر کر کے اور ہم کہیں بھائی عبد الرحمان صاحب ہم کو 10 روپے دے دو، آپ ہمیں 10 روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ بھائی اگر تجھے مانگنا ہے تو ذرا پیار سے مانگ، محبت سے مانگ، اور اس طرح سے مانگ، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر، مسکین بن کر کے، فقیر بن کر کے، ذلیل بن کر کے اس طرح سے مانگو تو تمہیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے سب کچھ ملنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں گھوڑے کی نال کی بھی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگو؟
घोड़े के नाल की, जूते के तस्मे भी मांगने हो तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से तलब करो। वरिज़्क़ुकुम फ़िस्समा, तुम्हारी रोज़ियां आसमानों में। तुमने अल्लाह की कदर क्या की? अल्लाह अज़्ज़ा वजल को तुमने साइड में रख दिया और अपने मादे, अपने दौलत, अपने असलहे, अपने न जाने किन किन चीजों पर तुमने भरोसा किया। हमने कहा दुनिया फतेह कर लेंगे। ऐसे दुनिया नहीं फतेह होती है। और एक बात अभी मैं बताऊंगा, यह भी ना समझना कि मादी वसाइल की जरूरत नहीं है और बस सिर्फ दुआएं ही मांगते रहो। वो भी इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर उसके निजाम और उसके उसूल और ज़ाब्ते, लेकिन दुआ ये सबसे अहम चीज है, बहुत बड़ा हथियार है। तुम्हारे तीर, तलवार और तफंग और तुम्हारे बंदूक और तुम्हारे टैंक और तुम्हारे फैंक, जितने भी चीजें, तुम्हारी दौलत, तुम्हारे माल, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार यही दुआ है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखो, तवील बीमारियों के अंदर मुतमिस, यहां तक कि जिस्म के अंदर कीड़े पड़ गए, जुकाम की बीमारी, कोढ़ की बीमारी, इतने बड़े मालदार, इतनी दौलत, इतनी बीवियां, अल्लाह अल्लाह, चारों तरफ से अल्लाह की नेमतें बरस रही, नेमतें। गुस्ल खाने में गुस्ल कर रहे हैं, सोने की टिड्डियों की बारिश हो रही है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उनको समेट रहे। अल्लाह ताला ने वही की कि ये अय्यूब, हमने इतना तुझे दिया है, क्या अभी तक तो तेरा पेट नहीं भरा? हजरत अय्यूब ने क्या कहा? अल्लाह, पेट भरा हुआ है, लेकिन मालिक दे रहा है, इसकी नाशुक्री कैसे करें? इस दौलत को, इस नेमत को क्यों ना समेटें? अरे अल्लाह, तू दे रहा है तो हम ले रहे हैं, हम तो तेरे शुक्रगुजार हैं। वही अय्यूब अलैहिस्सलाम ऐसी मुसीबत में मुब्तला हुए और ऐसी आजमाइश में मुब्तला हुए कि अल्लाह अकबर, मुंह में खाना डालने वाला सिवाय एक बीवी के और कोई नहीं। और वो बीवी भी चोटियां कटवा कर दूसरों के काम काज करके हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को लाके खिलाती। इस तरह परेशान घर वालों ने, कबीले वालों ने, सब लोगों ने, बनी इसराइल ने उठा करके कहीं जो है वहां जहां गंदगियां फेंके जाते हैं वहां जा करके उनको डाल दिया, फेंक दिया, ये आदमी बर्बाद हो गया। वही अय्यूब अलैहिस्सलाम उस परेशानी में, जब कोई मुआलिज नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई इलाज नहीं, क्या कर सकते? उस वक्त हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल से जब मजबूर हो गए, बीवी ने चोटियां भी कटा दी और कहने लगी क्या करें, खाने को नसीब नहीं, कोई एक लुकमा खाना देने के लिए तैयार नहीं। तो उस वक्त हजरत अय्यूब को गैरत आई, सब्र करते रहे, लेकिन जब देखा कि बीवी की चोटी तक कटने पे आ गई, अल्लाह अकबर, उस वक्त उस मर्द मुजाहिद को गैरत आई और उस नबी उलुल अज़्म नबी ने अल्लाह से दुआ की और क्या कहा? रब्बी इन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, मुझे बीमारी लग गई है। अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह नहीं जानता था कि बीमारी लग गई? ऐ अल्लाह, मुझे बीमारी लग गई है और तू अरहमुर राहिमीन है, बस तू अरहमुर राहिमीन है। ऐ अल्लाह, मुझे बीमारी लग गई है। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और कहा, अय्यूब, जहां तुम बैठे हो वहां पे अपने पैरों से